السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے برمودا ٹرائنگل، برمودا تکون جسے شیطانی تکون کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ مثلث بحر اوقیانوس میں واقع ہے جو فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پورٹوریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثلث کی شہرت کی وجہ اس سے جڑے ہوئے کچھ مافوق الفطرت واقعات ہیں جنہیں سائنس تو نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود جس انداز میں ان واقعات کو پیش کیا گیا اور انہیں مافوق الفطرت مخلوقات وغیرہ سے تشبیہ دی گئی، یہ مثلث ایک عرصہ تک عالمی فورم پر زیر بحث رہی۔ ان واقعات میں جو مشہور واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں بحری جہازوں، فضائی جہازوں کا پراسرار طور پر غائب ہو جانا، انسانوں کا غائب ہو جانا وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس مثلث کا برمودا مثلث نام پہلی مرتبہ وینسنٹ گیڈیز نے 1964 میں آرگوسی میگزین میں لکھے گئے اپنے ایک آرٹیکل میں استعمال کیا۔ اس آرٹیکل میں اس نے لکھا کہ اس خطرناک علاقے میں بہت سے بحری اور ہوائی جہاز بنا کوئی نشان چھوڑے غائب ہو گئے۔ گیڈیز پہلا شخص نہیں تھا جس نے اس جانب توجہ مبذول کروائی، بلکہ اس سے پہلے 1952 میں جارج سینڈز نے اپنی ایک رپورٹ جو اس نے فیٹ میگزین کو مہیا کی، اس میں اس بارے میں کافی کچھ بتایا تھا۔ اس کے علاوہ 1969 میں جان ویلس سپینسر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لمبو آف دی لاسٹ شپس ہے، جس میں اس پراسرار تکون پر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی۔ ان سب کتابوں کے علاوہ بے شمار مضامین اور کتابیں اس حوالے سے شائع ہوئی جن میں برمودا مثلث کو ایک افسانوی حیثیت سے پیش کیا گیا، لیکن سائنس نے آج تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان سب چیزوں کو رد کر دیا، کیونکہ یہ تمام باتیں سائنسی اصولوں سے ہٹ کر صرف اور صرف مافوق الفطرت انداز میں پیش کی گئی۔ بہت سے مصنفین اور ناول نگاروں نے ان واقعات کو نمک مرچ لگا کر اور انداز و بیان کی آرائش سے مزید پراسرار بنا کر پیش کیا۔ اس مثلث سے جس کہانی کو سب سے پہلے منسوب کیا گیا وہ ایک مشہور و معروف بحری جہاز USS سائیکلوپس کا غائب ہونا تھا، جو 1918 میں اس کا شکار ہوا۔ 542 فٹ لمبا یہ جہاز 1910 میں بنایا گیا تھا اور یہ امریکن نیوی کو دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کے لیے ایندھن لے جانے کا کام کرتا تھا۔ یہ جہاز بے یا سلواڈور سے سپلائی لے کر بالٹیمور اور میری لینڈ کی جانب روانہ ہوا، لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ جہاز اپنی روٹین سے ہٹ کر 3 اور 4 مارچ 1918 کو بارباڈوس میں مزید سپلائی لینے کے لیے رکا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ایسا غائب ہوا کہ اپنا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس جہاز میں عملے سمیت کل 306 مسافر سوار تھے، جن میں سے کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ جنگ عظیم میں امریکی نیوی کا سب سے بڑا نقصان تھا جو بغیر کسی لڑائی کے ہوا۔ یہ بلا شبہ ایک پراسرار واقعہ تھا، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی برمودا مثلث کے علاقے میں ہی غائب ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ جہاز بارباڈوس اور بالٹیمور کے درمیان کسی اور علاقے میں غائب ہوا ہو، کیونکہ بارباڈوس اور بالٹیمور کے درمیان بے حد وسیع سمندری علاقہ ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے SS میرین سلفر کوئین ونشز بحری جہاز کی گمشدگی کا ہے، جو 1963 میں فلوریڈا کے قریب اس مثلث میں غائب ہوا۔ اس جہاز میں عملے کے 39 افراد تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں ملا، مگر کوسٹ گارڈ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اس طرح بنا ہوا تھا کہ اسے کسی بھی وقت ٹکڑوں میں تبدیل کر کے رکھا جا سکتا تھا، اور یہ جہاز یقیناً سمندر میں اترا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق کیونکہ یہ جہاز ایک آئل ٹینکر تھا، لیکن بعد میں یہ اپنے اصلی کام سے ہٹ کر مولٹن سلفر لے جانے لگا اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ جہاز تباہ ہو گیا۔ بعد میں سمندر میں کسی جلے ہوئے جہاز کے آثار بھی ملے تھے۔ اس کے علاوہ 28 دسمبر 1948 کی رات ایک ہوائی جہاز NC 16002 جو 3DC مسافر بردار جہاز تھا اور سان جان پورٹوریکو سے میامی فلوریڈا جا رہا تھا، غائب ہوا۔ موسم بھی بالکل صاف تھا اور پائلٹ کے مطابق میامی سے 50 میل دور تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس میں سوار عملے کے 3 اور 29 مسافروں کا کبھی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ محکمانہ تفتیش میں یہ بات بتائی گئی کہ ٹیک آف کے وقت جہاز کی بیٹریاں مکمل طور پر چارج نہیں تھیں، جو بعد میں اڑان کے دوران رابطہ سسٹم خراب ہو جانے کا سبب بنی، اور میامی سے جو میسج جہاز کو دیا گیا کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، پائلٹ کو موصول نہیں ہو سکا اور وہ بروقت حفاظتی انتظام نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ 25 اکتوبر 1980 کو ایک اور بحری جہاز SS پوئٹ بھی اسی طرح پراسرار طور پر غائب ہوا اور اپنے نام و نشان تک نہیں چھوڑا، لیکن تحقیق میں یہ الزام لگایا گیا کہ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس جہاز کو
गायब किया गया। बरमूदा तकोन के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जगह एक दरवाजे की हैसियत रखती है जहाँ दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक इस दुनिया में दाखिल होती है। कुछ लोग इसे वक़्त की हला कहते हैं जहाँ आने वाली हर चीज़ वक़्त की हला में गुम हो जाती है। कुछ लोग इसे समुद्र की तह में डूबे हुए एटलांटिस की सिग्नल्स की कारस्तानी करार देते हैं, लेकिन साइंस और माहिरीन इस सब को हकीकत के मुनाफी और मन गढ़ंत अफसानों से ज़्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं। इसके अलावा इसका एक सबब पानी की तेज़ लहरों को करार दिया जाता है जो हर होने वाले हादसे के निशान को इस तरह साफ कर देती हैं कि उनका निशान तक नहीं मिलता। इसके अलावा एक वजह इलाकाई मौसम भी बताया जाता है जो अचानक बादो बाराओं और तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत से जहाज़ गायब होते हैं और अमवात वाक़ होती हैं। कुछ दानिशवर एक वजह यह बयान करते हैं कि यहाँ 3 समुद्रों गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक और कैरिबियन के पानियों का मिलाप होता है और इनके पानियों के आपस में टकराने की वजह से इसमें ऐसी मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं जो अपने ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ को अपनी जानब खींच लेती हैं और बाद में तेज़ लहरें वक़्त के साथ साथ इसका निशान मिटा देती हैं। हकीकत क्या है ये आज तक किसी तहकीक में सामने नहीं आ सकी। तो दोस्तों, इस तकोन की असल हकीकत क्या है ये तो सिर्फ रब ज़ुल जलाल की ज़ात ही जानती है, बाकी सब मन गढ़ंत और झूठी अफवाहें हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह निगहबान।